ایک وہ ہیں جو جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو سوتے ہوئے بھی جاگ رہے۔ کیا مطلب ہے اس جاگنے کا اور اس سونے کا؟ وہ غافل ہیں، ان کی توجہ نہیں ہے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا حال کیسا ہونا چاہیے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ سوتے ہوئے جاگنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ جاگتے ہوئے بھی سونے والوں میں سے۔ اور ایک وہ ہیں جو جسم کو تھوڑا سا آرام پہنچانے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مگر وہ سوتے ہوئے بھی جاگ رہے ہوتے، ان کا قلب دل جاری ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا ہی میں لگے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے حافظ کرم الہی۔ کھیم کرن میں پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے والد صاحب کو قرآن شریف پڑھایا تھا۔ نابینا تھے، ظاہری طور پر ان کی آنکھیں دیکھتی نہیں تھی، مگر اللہ والے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کے پاس تقریباً 80 سے 100 بچے پڑھنے آتے تھے اس وقت۔ جو نہیں پڑھتا تھا آواز کے ساتھ، اسی کا نام لے کے کہتے تھے تیری آواز نہیں آ رہی۔ یعنی ان کی دل کی آنکھیں روشن تھیں، قرآن شریف بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ ان کو دیکھا گیا، بعد میں پاکستان بننے کے بعد قصور شہر آ گئے، وہیں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی یہ حالت لوگوں نے دیکھی، سو رہے ہوتے تھے اور ان کی زبان پر قرآن جاری ہوتا تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے جو مسجد تھی، جس مسجد میں وہ ڈیوٹی دیتے تھے، اس میں کنواں تھا، اوپر چھوٹا سا وہ ٹینک سا بنایا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی آتا تو وہ ڈول ڈال کے، بالٹی ڈال کے پانی نکالتا تھا وضو کے لیے یا استنجا کے لیے۔ وہ عشاء کے بعد سو جاتے 2 یا 2.5 گھنٹے، آدھی رات کو اٹھتے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، اور وہ ڈول نکال کر ساری ٹینکی بھر دیتے تھے کہ صبح نمازیوں کو آسانی ہو۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی۔ میں نے ابھی عرس کے موقع پر، وہ نوجوان آیا تھا پہلی مرتبہ عرس میں جنوبی افریقہ سے، مجھے اس کے بھائی نے یہ بات بتائی، میں خود حیران۔ کہنے لگے اس کو آپریشن کرنا تھا، اینستھیزیا جو بے ہوش کرنے کی دوا ہوتی ہے وہ دے دی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے ہونٹوں پہ درود شریف جاری تھا۔ پورے آپریشن کے دوران اس کے ہونٹ اسی طرح درود شریف پڑھتے رہے۔ تو اللہ کے بندے ہیں، ہم غافل ہیں، ہم جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہیں۔ کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، اللہ کو یاد کر لیا، ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، دماغ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا جاگنا یہ سونا ہے، کیونکہ جاگ کے کرنا کیا ہے اس کی ہوش نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب، جن کو ماں نے پیار سے بلے شاہ کہا، قصوری رحمت اللہ علیہ، وہ آپ کو، مجھ کو، سب کو جھنجھوڑتے ہوئے پنجابی زبان میں کہتے ہیں، کتے کو پہچانو، جانور ہے، اس سے سیکھو مالک سے وفا کیسے کی جاتی ہے، یہ تمہیں سکھائے گا۔ راتی جاگن شیخ صدامن تے راتی جاگن کتے تیں تھیں اتے۔ رات کو جاگنے والے پیر، مرشد، شیخ، استاد کہتے ہیں، شیخ، پیر، مرشد، شیخ کہلاتے ہیں، اور رات کو کتے بھی جاگتے ہیں۔
وہ بھی جاگتے ہیں یہ بھی کتوں کو دیکھنا ہے تو دیکھو، ایک برقی دا قدر پہچانن مالک رہندے ستے. آپ نے کبھی ان کو ایک لقمہ ڈال دیا تھا، اب آپ سو جائیں وہ آپ کے گھر پر پہرا دے رہا. صرف ایک لقمہ، اس کی وہ قدر پہچانتا ہے، مالک سوتے رہتے ہیں وہ پہرا دیتا. در مالک دا چھڑ دے ناہی پاویں مارو 100 جتے. آپ اس کو بھگانے کی کوشش کریں، اس نے آپ کا لقمہ کھایا ہوا ہے، وہ آپ کا در چھوڑتا 100 جوتے مار لیں، وہ کہتا نہیں میں نے یہیں رہنا ہے. اٹھ بولیا یار منا لے، نہیں تھا بازی لے گئے کتے تیں تھیں اتے. وہ کہتے ہیں اے انسان اٹھ، اپنے خدا کو راضی کر لے، ورنہ کتے تجھ پر بازی لے جائیں گے. ہم غافل ہیں، غافل. جاگ لیں گے میچ کے لیے، ڈرامے کے لیے، بازار پھرنے کے لیے. ابھی رمضان آئے گا، بازار کھل جائیں گے، تراویح پڑھنا مشکل، تراویح کی طرف نہیں آئیں گے، بازار پھریں گے. شب قدر 5 راتیں ہیں، ان میں ڈھونڈنی ہے نہ مسجد میں جانا، عبادت نہیں، مست ہے، بازار پھر لیں گے. تو یہ غافل ہونا ہے. کیا ہے یہ؟ اونچی کہیے غافل. تو جو چیز آپ کو خدا سے غافل کر دے وہ اچھی، اونچی کہیے گا، نہیں. مولانا روم فرماتے ہیں دنیا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہو گے دنیا سونے چاندی کپڑوں کا نام ہے، محلات کا نام ہے، گاڑیوں کا نام ہے. وہ کہتے ہیں نہیں. آپ کہیں گے دنیا بیوی بچوں کا گھر بار کا نام، وہ کہتے ہیں نہیں. فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک و معشو نقراؤ فرزند و زن. چیست دنیا، کیا ہے دنیا؟ جاننا چاہتے ہو دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، اللہ سے جو آپ کو غافل کر دے وہ دنیا ہے. وہ اونچی کہیے، یہ کپڑوں کا، بیوی بچوں کا، سامان کا نام نہیں ہے دنیا. خدا سے اگر آپ کو بیوی اللہ کی یاد کرواتی ہے، بچے اللہ کی یاد کرواتے ہیں، کاروبار اللہ کی یاد کراتا ہے تو اس کو برا نہیں کہیں گے. لیکن ایسا پیسہ، ایسا آرام. ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب مجھے نرم بستر چاہیے ہوتا ہے، نرم بستر نہ ہو نیند نہیں آتی. میں نے کہا اس نرم بستر پر سو کر تو نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا وہ تیرے لیے آگ ہے، وہ تیرے لیے آگ ہے، کیونکہ اس نے تجھ کو خدا کی یاد بلا دی ہے. اور اگر اس پر آرام دہ بستر پر بھی سو کر تو وقت پر نماز کے لیے اٹھتا ہے، وہی تیرے لیے راحت ہے، آسانی ہے. اے سی لگا ہو، آپ کو ٹھنڈا موسم مل رہا ہے، آپ کو آرام مل رہا ہے، مگر آپ اللہ سے غافل نہیں تو وہ اچھا ہے. اور اگر اس نے آپ کو اللہ کی یاد بلا دی ہے تو وہ اچھا، اونچی کہہ دیجئے نہیں. فرمایا گیا ایمان کے بعد دنیا کے سامان میں سب سے بہتر جمع کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان کے بعد دنیا کے سامان میں سب سے بہتر چیز جس کو جمع کیا جائے وہ اچھی بیوی ہے. اچھی کون سی بیوی؟ جو ایمان بڑھائے، جو آپ کے ساتھ ایمانی طور پر زیادہ تعاون کرے، عبادت میں آپ کا دل لگائے، نیکی میں لگائے،
اس کو اچھا کہا گیا، اور آپ نے اسی کو فیشن پہ لگا دیا، اسی نے آپ کو نماز روزے سے دور کر دیا، تو وہ آپ کے لیے اچھی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پہ سوتے تھے، کبھی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی یا بوریا۔ ایک دن گھر کی خواتین نے بوریا ڈبل کر دیا، دوہرا کر دیا، زیادہ نرم ہو جائے۔ اٹھ کر فرمایا یہ بوریا ڈبل کس نے کیا تھا، دوہرا کس نے کیا تھا؟ انہوں نے عرض کی حضور ہم نے۔ فرمایا مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی ہے۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے کہ اس کی وجہ سے جی چاہ رہا تھا زیادہ دیر لیٹے رہو۔ تو یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے کسی طور بھی غافل نہ ہوں۔ یاد او کن، یاد او کن، یاد او، ہر لمحے اس کو یاد کرے، اس طرح کہ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو۔ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں؟ تو ہم تو جاگتے ہوئے بھی سو رہے، اور ایک وہ ہیں کہ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں، ان کی اللہ سے لو لگی ہوئی ہے، وہ اللہ سے کسی لمحے غافل ہوتے نہیں۔ تو وہ نیند جو آپ کو خدا بلا دے، جس میں آپ کو خدا یاد نہ رہے، وہ اچھی نہیں ہے۔ کہا گیا، ہمیں سکھایا گیا، سو تو رات کو سونے سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ آخری نماز ہے نا، ضروری نماز جو ہے، واجب وتر، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے اونچی، اکثر کو یاد نہیں ہوتی، کچھ نے یاد کی ہوئی ہے۔ قنوت کے معنی فرما برداری۔ قنوت کے معنی پھر کہیے، ایک بار اور کہیں، یاد ہو جائے گا۔ فرما برداری۔ یہ فرما برداری کا اعلان کر کے سونا ہے کہ میں اگر صبح نہیں اٹھا تو فرما برداری کرتے ہوئے گیا ہوں نا۔ دعائے قنوت ہمیں کیا کہا گیا؟ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ پرانے وقتوں میں جو لوگ سحری کے وقت لاؤڈ اسپیکر کھول کر نعت شریف پڑھا کرتے تھے یا لوگوں کو جگاتے تھے، اب تو اجازت نہیں ہے، پابندی لگا دی، گانا بجا لو، لیکن یہ کہ دین کی بات کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں ہے، بند کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ دین کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ ایک شعر رات کو اکثر سنائی دیتا تھا، سادہ سا شعر تھا، بڑا مزے کا تھا۔ وہ کہتا تھا، جاگ لے اب جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ افلاک آسمان کو کہتے ہیں، تو جاگ لے، ورنہ ساری اس کے بعد تو نے مٹی کے نیچے سوتے رہنا ہے۔ تو ہمیں اگر ایسی شب بیداری ملے، شب بیداری کا مطلب رت جگا، رات کو جاگنا ملے، جو صحیح ہو، جائز ہو، اچھا ہو، تو اس کو غلط کہہ سکتے نہیں۔ ہاں مگر ایک بات یاد رکھے، وہ آپ کی قربانی ہے لیکن صحت پہ اثر ضرور ڈالے گا۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے قربانی دی ہے مگر اس سے صحت پر اثر پڑتا ہے۔ رات کی نیند کا بدل کوئی اور نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ لمحے رات کو سوئیں، پھر پچھلی رات اٹھ جائیں اگر عام معمول، اور اگر پوری رات جاگتے ہیں
عبادت کرتے ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قوم کی وطن کی خدمت ڈیوٹی دے رہے، جیسے مجاہد ہے اس نے مورچے میں پہرا دینا ہے، سپاہی ہے اس نے ڈیوٹی دینی ہے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ تو رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی اور دن کائے کے لیے بنایا؟ اٹھنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ اونچی کہیں، ایک بار زور سے کہہ دیں۔ کیوں کہلوا رہا ہوں؟ توجہ دیں۔ اٹھنے سے مراد کیا ہے؟ صرف جاگنا نہیں ہے، اٹھنے سے مراد آپ نے وہ ڈیوٹی دینی ہے جو آپ کے ذمے ہے۔ اب اٹھا ہوں صبح، نماز نہیں پڑھی، کیا فائدہ ہوا اٹھنے کا؟ اٹھا ہوں، اللہ کو یاد نہیں کیا، اٹھا ہوں، جھوٹ بولا ہے، کاروبار کیا مگر جھوٹ بولا، لین دین میں ناپ تول میں گڑبڑ کی، تو میں اٹھا ہوں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا اٹھا ہوں؟ نہیں۔ تو اٹھنا ہے، اٹھنے کا مطلب اٹھ کر وہ کام کرنے ہیں جو مجھے کرنے چاہیے، کرنے۔ اب میں آپ کے سامنے دو باتیں اور رکھ رہا ہوں، ایک ہے فرض واجب، فرض واجب، اور ایک ہے نفل۔ فرض واجب وہ ہیں جو کرنے ہی کرنے ہیں، ان میں رعایت، آواز، فرض واجب میں رعایت نہیں۔ نفل، نفل کہتے ہیں رضاکارانہ، اضافی، ایکسٹرا عبادت کو، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں جو بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں تھوڑی سی کڑوی ہے مگر سمجھانی ضروری ہے۔ محفل ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی وہاں پر سلسلہ ہے، درس ہو رہا ہے، چلے گئے، 1 بج گیا، 2 بج گئے، انہوں نے ٹکٹ رکھ دی عمرے کی تو آخر وقت تک بیٹھ گئے، کھانا رکھ دیا تو بھی بیٹھ گئے۔ یہ آپ کی نفل عبادت ہے۔ کیا ہے؟ اونچی، پھر کہیے نفل۔ دین سیکھنے کے لیے جاگ رہا ہے وہ اور بات ہے، صرف یا نعت شریف سننے، بیان سننے۔ اگر بیان میں دین سکھایا جا رہا بہت اچھی بات ہے، نعت شریف سننا بہت اچھی بات ہے، مگر یہ کیا ہے؟ نفل عبادت۔ کیا ہے؟ اونچی۔ طبیعت میری سست ہے، آپ تو ماشاءاللہ صحت مند ہے، میں کہلواتا ہوں تو میرا کوئی مقصد ہوتا ہے آپ کو یاد دلانا۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ بڑی مہربانی، آپ نے اب زور سے کہا نا، آپ کو یاد رہے گا۔